جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے. آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے الحمدللہ رب العالمین. سنتے ہی ہیں پہلے جو آپ بتا رہے ہیں, میں کیا بتاؤں, مل کے سنتے ہیں کہ ہے کیا معاملہ اور کیسے اور کب ہوا. یہ جو آپ کو یہ فوٹوز بھیجا, یہ وہی مسئلہ ہے یا کچھ اور ہے؟ تھوڑا آپ سے مشورہ کرنے کا تھا, تھوڑا سا ریپلائی دیجیے. یہ ابھی جو میں نے آپ کا ایپیسوڈ دیکھا میں نے دلی والا, تو اسی پہ وہ دیکھ کے گیا تو میں آپ کو یہ فوٹو سینڈ کراؤں. تو کیا آپ سے کچھ مشورہ مل سکتا ہے کہ یہ کس چیز کا ہوگا؟ یہ اچانک سے ہو گیا, ان کو رپورٹس نارمل ہے, تو ذرا دیجیے آئیڈیا دیجیے, ذرا ریپلے دیجیے مہربانی ہوگی. یہ جو آپ نے جسم دکھایا ہے جلد کا, یہ ان کو کوئی جلدی بیماری ہے یا کچھ ہوا ان کو, یہ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ان سے. یہ انہوں نے ایپیسوڈ دیکھی ہماری دلی والی, صحیح. جس میں وہ سسر صاحب کے پاؤں جو جی ہے جی وہ جل گئے ہیں. جی جی تو یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ بھی خدا نخواستہ کوئی غلطی کی ہے انہوں نے, جس کی سزا بھگت رہے ہیں, یا اچھا کسی نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے. اچھا رپورٹس نارمل ہیں, صحیح اچانک ہوا ہے. صحیح. آگے دیکھیے کیا سنیں کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو فوٹوز ہے یہ میرے بڑے بھائی کے فوٹوز ہے. میرے بھائی ہونا, یہ خالہ کا لڑکا ہے میرا, میرے بڑی خالہ کا لڑکا ہے یہ ان کو ہوا ہے ایسا. پتہ نہیں ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کس چیز کا ہے. یہ بھائی صاحب ابراڈ میں ہے, پاکستان میں نہیں ہے. جنہوں نے انڈیا میں. میسج بھیجے ہیں. جنہوں نے میسج بھیجا ہے, اور یہ ان کے خالہ کے بیٹے ہیں. یہ اچھا, اور یہ کہاں رہتے ہیں؟ سعودی عرب. اف اللہ, ٹھیک دیکھ رہے ہیں نا شراز بھائی, یار یہ تو بہت اذیت میں ہے. دیکھ اف رہے ہیں؟ اللہ, نہ کریں یار اللہ. اوئے ہوئے, یہ تو انف ہے یار, کچھ جگہ نہیں بچی ان کی کمر کی تو. اور یہ لڑکے ہیں جی ان میں, یہ تو کافی عمر میں ایجڈ میں لگ رہے تھے, یہ باڈی ہاں خالہ کے بیٹے ہیں, ان کے بڑے بھائی ہیں, ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بھیجا ہے 45 سم تھنگ. اب اللہ عالم یہ بیماری کی وجہ سے لگ رہے ہیں شاید. جنہوں نے آپ کو یہ بھیجا. اچھا یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ رپورٹس نارمل ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سب ٹھیک ہے, سڈن ہوا ہے یہ, تو کیا یہ کسی نے جادو کیا ہے ان پر, یا یہ ان کو کسی چیز کی سزا ملی ہے؟ یہ ان کا سوال ہے. کیا آپ ہمیں اس پہ مشورہ دیں کہ یہ کیا ہے, کیسے ہوا؟ ڈاکٹرز کے مطابق ایوری تھنگ از نارمل. کنفرم میں کہ کوئی جلدی بیماری نہیں ہے یہ, یار خود ہی انہوں نے کہا نا کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں رپورٹ کہ نارمل ہے ساری. کسی اور ڈاکٹر کو چینج, کسی اور کی رائے لیتے ہیں, obviously کیا ہوگا, ایک دو obviously کیا ڈاکٹر کو اور ہوگا, دیکھتے obviously ہیں. کیا ہوگا. اب جی میں آپ کو, اگر آپ نے کچھ سمجھ کے ہمیں وہاں سے سعودی عرب ماشاء اللہ اس صحیح. ایریے سے بھیجا ہے آپ نے, اور کچھ مشورہ چاہ رہے ہیں, تو میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں جس کے بارے میں میرے پاس انفارمیشن آئی. اچھا, یہ آپ نے دیکھ لیا. ہاں یہ تو انف ہے یار, بہت دکھ میں ہو آپ رہا کو کراچی کا کیس دکھا رہا ہوں, ہے. ہمارے شہر کا. ہمارے شہر کراچی کا. اچھا وہ ہے یہ, اچھا. وہ ہے یہ, ارے یہ تو سیم لگ رہا ہے, بیک سے تو بالکل ملتا جلتا ہے. قریب ہے بالکل ہی. بالکل ان کا زیادہ ہوا ہے, ان کا جلسا ہوا ہے چہرہ, یہ ہمارے جسم کراچی کا جلسا کیس ہوا ہے ہے. جی, ہاں ہمارے کراچی کا کیس ہے جی. اور یہ کراچی کا آ گیا ہمارے, اور یہ جو انہوں نے بھیجا سعودیہ سے. اب آپ کو اس میں شاید آپ کا جواب مل جائے. جو ہمارے کراچی کا کیس ہے اچھا, وہ ہے یہ کہ زخم ملتے جلتے ہیں, چیزیں ملتی کچھ جو جلتی ہیں. ڈارک پیچز ہیں نا, جی وہ جی, اسی سے ملتے جلتے ان ہیں. کا تازہ لگ رہا ہے, ان کا پرانا لگ رہا ہے. اب جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک کہتے ہیں نا انسان کہ وہ بات کہے وہ بات کرے جس کے جو وثوق کے ساتھ بھی کہہ سکے, اور تھوڑی سی اوتھینٹک بات. آپ نے جو ہمیں بھیجا اس سے کچھ دنوں پہلے ہی ہمیں یہ کراچی سے آئی ہیں کچھ چیزیں. ایل ای ڈی ذرا برائٹنس کم کریں تاکہ اور کلیئر ہو.
ہاں یہ صحیح ہے. اب یہ جو بھائی ہیں ہمارے، ان کے ساتھ شراز بھائی یہ جو معاملات ہیں، آپ کو کچھ بتائے بھی تھے، مزید بتاتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا. یہ آپ دیکھیں، اس کی باڈی پہ ایسا لگتا ہے کسی نے جلا دیا ہے. ایڈریس دیا ہے ان کا. اچھا ان کے بھی آڈیو میسیجز تھے. پلے کر دیں. ہے میسیج؟ بالکل ہیں. یہ اوتھینٹک ہو جاتا ہے کہ انہیں کی ٹھیک آواز ہے میں ہے. ٹھیک ہے، ان کے بھی آڈیو میسیجز ہیں جی. سنائیں آپ کو. ہاں سنائیں. بسم اللہ. السلام علیکم سجاد بھائی، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ کا پروگرام دیکھتا ہوں میں، بہت شوق ہے نا. تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جن میں ہمارے ہی اپنوں نے جو ہے ہم پر جو جادو وادو کروایا ہوا ہے، اور اس کے اثرات اتنے خطرناک ہیں کہ یعنی کہ ہماری باڈی پر جو ہے نا جلے جلے سے نشانات ہیں. اسپیشلی میرا جو ایک بھائی ہے سیکنڈ نمبر پہ، اس کے ساتھ کافی پرابلم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد جو ہے وہ ہر چیز جو ہے نا شیئر کیا کرتے تھے. یہ اب کچھ پرسنل باتیں ہیں ان کی، اچھا. اور باتیں اس طرح کی ہیں کہ بقول ان کے والد صاحب جو ہیں کچھ اس طرح سے شیئر کرتے تھے کہ جس کو نہیں بھی کوئی پرابلم ہونی ہوتی نا، وہ ہو جاتی. حسد کی ایک مثال کے طور پہ. جب جو میانہ روی ہے نا، وہ ہر چیز میں ہے. جس طرح رب آپ کو نوازتے ہیں نا، اس طرح آپ میں احتیاط بھی بڑھتی رہنی چاہیے. آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یار کہیں میرے اس بات سے، میری اس خوشی کو اظہار کرنے سے یا اس انداز سے کسی کی کہیں کوئی خواہش، کوئی ضرورت رہتی ہو اور کہیں اس کے دل میں کوئی پرابلم نہ آ جائے. حالانکہ سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے، جسے اللہ دے، بے شک جسے اللہ عزت دے. اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، خوشی میں راضی رہنا لیکن کہیں نا، یا تو شاید ایسا ہو کہ کوئی کسی نے آپ کو اپنی ضرورت کا تقاضا کیا ہو بار بار، کئی بار، اور وہ آپ کے لیے کوئی میٹر نہ کرتی ہو، کوئی مشکل نہ ہو. لیکن شاید خدا نہ خواستہ اگر آپ وہ نہیں کر پا رہے اور اس کے بعد پھر آپ اپنے معاملات کو شو کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، تو یہ بہت دور اندیشی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ نوبت بھی نہیں لانے دینی ہوتی ہے آپ نے ایسے. وہ کہتے ہیں نا، دھوکہ اگر آپ کھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی غلطی بھی ہوتی ہے اس میں. اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے جاتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کی بھی غلطی ہوتی ہے. اب یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بھی احتیاط کرنی چاہیے. میانہ روی، درمیانہ، روی. وہ حد سے زیادہ گزرنا صحیح. نہیں پسند. تعلیم بھی یہ دی گئی ہے کہ کہا گیا ہے کہ آپ کہیں جاؤ تو اگر اپنے بیٹے کو بھی پکارو تو اس کو بیٹا نہیں کہنا، کیا پتہ ان بچوں میں کوئی یتیم نہ ہو. کوئی ایک واقعہ ہے پورا اس بارے میں، تو یہی ہے کہ دل میں کسی کی دل آزاری نہ ہو. یار ایک دو باتیں، واقعات یاد آ رہے ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. چلیں آپ موقع ملا تو سنا دیتے ہیں مجھے. اکثر نا ہم یہ ایک گمان کر لیتے ہیں، یا ایک ہم خیال کر لیتے ہیں کہ ہم وہاں گئے، اس نے ہمیں صحیح رسپانس نہیں دیا، اس نے ہمیں پروٹوکول نہیں دیا، اس نے ہمیں لفٹ نہیں کروائی. اب ہمیں نہیں پتا اس کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، ہمارے مہربان کا. اچھا. اسکول کالج کے کوئی دوست ہوں گے، کلیگ ہوں گے، جب پھر ذمہ داریوں پہ سب الگ الگ ہو گئے، تو آپ کا گزر ہوا ایک جگہ سے، آپ نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ جیسے دوستوں کی طرح ملتے ہیں نا، پیچھے کمر پہ ہاتھ مار، ہاں بھائی کہاں ہو، کیا حال ہے، غائب ہو، کوئی لفٹ نہیں، پتہ نہیں، سب ٹھیک ہے. یہ تو وہ چہرہ ان کا اداس سا بہت. آس پاس لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ ابھی ابھی ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا. اوہو. اچھا. ہمیں نہیں پتا اگلا کس پوزیشن میں، کس کیفیت میں، کس طبیعت میں ہے. ہم اپنی ایکسپیکٹیشنز کے لیول خود ہی بڑھا کے، خود ہی بنا کے کہ ہم جائیں گے اور ہمارے لیے بچ جائیں گے، ہمیں اتنی عزتوں سے نوازا جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ ہم اپنی ایکسپیکٹیشنز بڑھا لیتے ہیں اور پھر پرابلمس خود ہی کریٹ ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ ہمیں تو باقاعدہ سبق آج بھی ملتے رہتے ہیں کہ جی جتنی آپ کم رکھیں گے نا ایکسپیکٹیشن، اتنا سکون میں رہیں گے. صحیح.
اور یہ سبجیکٹ نہ رکھیں اپنا کہ اس نے ہمیں پوچھا نہیں, اس نے ہمارا خیال نہیں کیا, اس نے ہمیں ویلیو نہیں دی, اس نے ہمیں عزت نہیں دی. آپ کیا کوئی بزنس کرنے جا رہے ہیں؟ ہوں آپ اپنی محبت میں جا رہے ہیں نا, بس اپنی محبت ہے, بدلے میں نہ چاہیں کہ وہ ایسا کرے وہ ایسا کرے. آپ جو کرنے جا رہے ہیں کریں. رب ڈالتے ہیں نا دلوں میں عزت بھی, صحیح. وہ ڈالیں گے تو کریں گے, ورنہ تو آپ جو کر لیں نہیں کرتا کوئی عزت محبت. اب ایک آپ کو چیز بھیجی گئی پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا ہے, اور ایک چیز بھیجی گئی آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ جادو کے اثرات ہیں. صحیح. چیزیں دونوں ملتی جلتی ہیں, بہت حد تک میچ ہیں. یہ بھی اور یہ زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. ان کی مشکل آسان کرے یار. یہ آپ دیکھیں باقاعدہ انہوں نے بھیجنے کے لیے ہمیں سب کچھ دکھایا, نیچے ٹانگیں بھی شراز بھی پوری بیک, اور بڑے عجیب سا جو ہے نا یہ پیٹرن ہے, ایسا نارمل نہیں چلتا ایسے اس طرح سے. تو یہ ہمیں کنفرم ہے کہ جی جنہوں نے کہا ہے, کیونکہ انہوں نے کہیں کو دکھایا بھی ہے, کئی جگہوں پر علاج بھی کروائے ہیں اپنے دکھایا بھی. ڈاکٹر سے تو ہو لیے پہلے ہی, پھر علاج بھی ہو تو پتہ چلا کہ جی رشتہ داروں میں کسی نے جو ہے نا یہ آپ پہ کچھ کیا ہے. ٹھیک, اب ان کی گفتگو ہم نے سنی ہے, یہ جو بھائی ہیں جن کے بھائی ہیں یہ, ان کی ہم نے گفتگو سنی ہے, اور وہی مسائل ہیں آپسی. ہمیں پوری بات نہیں پتہ. لوگ یہ تو بتاتے ہیں اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, اس نے یہ کیا, یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے. لیکن وجہ یہ بتا رہے نا, یہ ترقی کر رہے تھے نا, تو ان کے لازمی پیسے کی ریل پہ لوگ ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ حسد میں آ جاتے ہیں. سجاد بھائی اللہ محفوظ رکھے, ایسے لوگوں سے اللہ محفوظ رکھے. لیکن میں آپ کو عرض کروں, ابھی تک کہ ہم نے جتنے کیسز اپنی آنکھوں سے دیکھے نا, سنے ہوئے کی بات نہیں کر رہا, پڑھے ہوئے کی بات نہیں کر رہا, جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس نے کسی مقصد یا کسی بھی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جادو کا استعمال کیا, وہ خود بھی بدتر حال میں ہے. یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. صحیح. یہ چیز جھلن گجراوالا میں دیکھی, حیدرآباد میں دیکھی, ابھی ریسنٹلی بھی کوئی واقعہ گزرا تھا, وہ ابھی انڈیا والا, جی انڈیا والا, کہ جس نے اگر اس رستے پہ جو چلا نا, وہ بھی دنیا میں ہی رزلٹ آ گیا سامنے. تو جو خیال اگر کسی کو اس چیز کا آ جاتا ہے نا کہ جی ایک یہ طریقہ ہے, نہیں ہے وہ طریقہ. وہ طریقہ بربادی کا ہے. غصہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا نا غصے میں فیصلہ مت کرو. غصے میں کبھی ٹھیک فیصلہ ہوگا ہی نہیں. غصے کا فیصلہ ہمیشہ غلط ہوگا, نقصان دہ ہوگا. غصہ آ گئے, غصہ عقل کو ایسے کھا جاتی ہے. شیطان نے اس کو قابو کیا ہوا تھا نا انسان. لوگ کہتے ہیں, سنیے گا بات, میں نے بھی سنی ہے ہمارے آس پاس, لوگ کہتے ہیں غلط بات پہ تو غصہ آتا ہے نا. بھائی کبھی صحیح بات پہ بھی غصہ آتا ہے, کسی صحیح بات پر بھی غصہ آتا ہے. کیا غصہ کرنے کو کہا گیا ہے کرو یا منع کیا گیا ہے بچو؟ منع کرنے کو گیا, سختی سے کہا گیا بچو اس سے. اگر کھڑے ہوئے تو بیٹھ جاؤ, اور پھر قابو میں نہ آئے تو وضو کر لو. حضور فرما رہے ہیں غصہ آ جائے, انسان ہے, آئیں گی غلط باتیں سامنے, اس کے طریقے بھی بتائے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, پانی پی لو, خاموشی اختیار کر لو, چپ ہو جاؤ. ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا. ہر کسی کو سمجھنے کچھ چیزیں اگنور بھی کی جاتی ہیں, اوائڈ بھی کی جاتی ہے. اور سب سے بات جو اصل ہے وہ اپنے اندر صحیح رکھنے کی ہے, اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی ہے. کہتے ہیں جی غلط بات پہ غصہ آ جاتا ہے, تو بھائی غصہ تو آتا ہی غلط بات پہ ہے, کبھی صحیح بات پہ بھی غصہ آتا ہے, تو اسی وہی تو روکنا ہے اپنے آپ کو. میں آپ کو عرض کروں, ہمارے بڑے پیارے دوست ملے آپ, شمیم صاحب. ہاں ماشاء اللہ, بہت بہترین شخص, ہمارے بڑے پیارے وہ تحفہ ہیں ماشاء اللہ. ان کی زندگی کیا بتائیں آپ کو. بس انہوں نے مجھے ایک بار کہا, دیکھو سجاد مجھے غصہ ہی نہیں آتا, اور کوئی بات نہیں, اور کوئی بات نہیں نا, یہ کرو یہ مت کرو, ایسا کرو, کچھ نہیں, بس آئے دیکھو سجاد مجھے غصہ ہی نہیں آتا.
उस वक्त हमें आता था थोड़ा बहुत। आपको जी जी। मैं बताऊं? अरे बस मत पूछे। तो मैंने कहा यार ऐसा बंदा अगर ऐसी बात कर रहा है इसमें कोई राज। हमने कहा जी हम नहीं करेंगे वो आज में। हफ्ते बाद फिर हो गया, फिर तौबा, फिर हो गया, फिर तौबा, फिर जब रब से तौफीक मांगी ना दिल से कि ये काम हमसे नहीं हो रहा है, आप तौफीक दे दें, फिर जी करम शुक्र के आज इंसान है, लेकिन कहते हैं लोग कहते हैं अब नहीं आता। नहीं वाकई नहीं आता, ये तो मैं भी गवाही दे सकता हूं। अल्लाह का शुक्र है, करम कंट्रोल कर लिया आपने, करवा दिया गया। तो बात ये है यार, कुछ चीजों का जो हमें पता है ना कि यार ये नहीं करना, तो उससे खुद को छुड़वाना है ना पहले। अब ये देखें जादू करने वाले के मुतालिक क्या कहा जाता है यार, कितने बुरे अल्फाज हैं उसके लिए। आपको अर्ज करूं, कहते हैं अल्लाह माफ करे जादू करने वाला जहन्नुमी है, दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। तुर्की वाले कहते हैं जो जादू करता है वो रब के काम में दखल अंदाजी करता है। भैया आप मुसलमान नहीं रहते, आपको अपनी रूह शैतान के हवाले करनी पड़ती है, आप गंदगी में जाते हो। और जिसने जादू अभी दुनिया में किया, मैं आपको अर्ज करूं ये पिछले 1 साल के अंदर जो हमने वाकयात देखे हैं ना, जिसने जादू जिस पे किया बेचारा वो तो तकलीफ रहा है, भुगत ही रहा है।